جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا جو تھا وہ ابو جہل تھا، جو رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا لگتا تھا۔ جب اس نے پتھر مارا تو پھر سب لوگوں کی ہمت کھل گئی، پھر پیچھے سے پتھراؤ پورا ٹولہ شروع ہو گیا، اور ساتھ میں بولنے بھی لگے یہ کیا نیا دین لے کے آ گیا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ غلط ہے، جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ تو آج کے دور میں بھی کوئی قبول نہیں کرتا، یعنی پیڑھی در پیڑھی جو ہوتا چلا آیا ہے وہ غلط ہو گیا، اور جو تو آج کر رہا ہے وہ صحیح ہو گیا۔ یہ تو ہضم ہونے والی بات نہیں ہے، زبردست مخالفت ہوئی حضور کی۔ حضور اپنی بات کہہ کے چلے گئے۔ اب کیا ہوا، راتوں میں مجلسیں لگتی، پھر اس بات پہ تبصرے ہوتے، لوگ ڈسکس کرتے، یہ بات میں کچھ دم لگتا ہے، دوسرا بولتا ہے کہ تھوڑا بہت دم لگ رہا ہے، کیونکہ اپنے 360 کو پوچھتے ہیں لیکن وہ تو حرکت ہی نہیں کرتے ہیں، وہ تو کوئی کام ہی نہیں بناتے ہیں، وہ تو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی خدا کوئی اور ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ یہ بات وہ لوگ کرتے جن لوگوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اثر کرنا شروع ہوتی تھی، اور جن کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی تھی، اور جن کے مقدر میں کفر اور شرک لکھا جا چکا تھا، وہ تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ مکہ کا بادشاہ بن جائے، یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا بلکہ مکہ کا عرب کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ جب اس دعوت کو دیتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، ابو جہل ابو لہب اپنے ساتھ مکہ کے بہت سارے سردار اور مکہ کی چنی ہوئی خوبصورت لڑکیاں، ان کو لے کے حضور کے گھر میں داخل ہوا۔ ابو طالب بھی پاس میں بیٹھے تھے جو حضور کے چاچا تھے، جو اس موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوار کی حیثیت رکھتے تھے۔ کافروں کا ہر تیر جو حضور کی طرف چلتا تھا وہ ابو طالب کے سینے سے پار ہوتا تھا، پھر حضور کے پاس پہنچتا تھا، تو وہ پاس میں بیٹھے تھے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عقبہ، یہ سارے لوگ آ گئے اور آگے کہنے لگے بھائی آج بات کا خلاصہ کر ڈالتے ہیں۔ حضور نے کہا کیا خلاصہ کرنا ہے؟ کہا کہ بھائی دیکھو، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تم نیا دین لے کے آئے ہو اس کے پیچھے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ، تو یہ دیکھو یہ بادشاہ کا تاج لے کے آئے ہیں اور آپ کو ابھی پہنا دیتے ہیں، اور ہم سب آپ کی پرجا بن جاتے ہیں اور آپ ہمارے راجا۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، اس دین کے پیچھے میرا اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس طرح کی کوئی لالچ نہیں ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے یہ دین کی محنت نہیں کر رہا ہوں۔ کہا کہ چلو پھر اس کو ہٹاؤ، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ جو لڑکیاں ساتھ میں لے کے آئے تھے کہا ان کی طرف ابو جہل ابو لہب اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کے پیچھے اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ عرب کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح ہو جائے، تمہاری شادی ہو جائے، تو یہ ساری عربوں کی چنی ہوئی لڑکیاں ہیں، ان میں سے جس کو چاہے آپ نکاح کے لیے پسند کر سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، اس کو آپ لے لیں اور یہ جو دین کا کام ہے اس کو بند کر دیں۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں بھائی اس کام کے لیے بھی میں اس کام کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے جو بڑے بڑے تھال نکالے اور تھالوں کے اوپر جو کپڑے تھے وہ کپڑے ہٹائے، تو ایک تھال سونے سے بھرا ہوا، دوسرا تھال زیور سے بھرا ہوا، تیسرا تھال موتیوں سے بھرا ہوا، اور کہا کہ یہ سب لے لو اور لا الہ الا اللہ بولنا چھوڑ دو۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ سب میرا مقصد نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ ساری چیزیں چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھا لوں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا سو جاؤں تاکہ اس پہ صبر کر سکوں۔ باقی یہ ساری چیزیں میری زندگی کا، میرے دین کا اور میری تبلیغ کا مقصد نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ دنیا کے اندر کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو شوق سے یا خوف سے۔ یا تو اس کو لالچ دے دو کہ یہ سب لے لے اور اپنی بات سے مکر جا، اپنا کام بند کر دے،
اگر وہ لالچ میں آ جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں لے لیتا ہے اور اپنا ایجنڈا بند کر دیتا ہے تو سامنے والے کا کام ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس چیز پہ نہیں آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے خوف والا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو اپنی بات واپس نہیں لے گا، تو اپنے قول پہ برقرار رہے گا، تو پھر تجھے مار دیا جائے گا، پھر تیرے گھر والوں کو مار دیا جائے گا، پھر تیرے خلاف غلط الزامات لگا دیے جائیں گے۔ یہ خوف ہوتا ہے۔ تو کبھی آدمی شوق میں آ کے اپنی بات سے ہٹ جاتا ہے اور کبھی خوف میں آ کے۔ جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لالچ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے بھی دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کیا اور کہا کہ اب خوف والا طریقہ اختیار کریں، ہو سکتا ہے اس چیز سے یہ دین کی دعوت دینے سے باز آ جائیں اور رک جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تو کافروں نے، مکہ کے سرداروں نے علل اعلان کر دیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آئے گا 100 اونٹ عرب کے نقد دیے جائیں، جو زندہ مردہ پکڑ کے لے کے آئے گا اس کو اتنے سارے انعامات دیے جائیں۔ پورے مکہ کے اندر وارنٹ جاری کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کیا ہوتا؟ لوگ انعام حاصل کرنے کے لیے اور مکہ میں نام کمانے کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ سراقہ آ گیا اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور وہ 40 قدم کے آس پاس پہنچ بھی گیا تھا ننگی تلوار لے کے، لیکن جیسے ہی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر پڑی، وہیں سے زمین پھٹی۔ جہاں اس کا گھوڑا تھا اس گھوڑے کے نیچے سے زمین پھٹی اور گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے اندر۔ اب نہ گھوڑا چل رہا ہے، نہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا سراقہ چل رہا ہے۔ خالی نظر حضور کی، خالی نظر پڑی اور زمین پھٹی اور گھوڑا اندر۔ اب وہ سمجھ گیا ساری بات، جو آیا تھا حضور کے قتل کے ارادے سے، وہ ساری بات سمجھ گیا کہ ان کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ جو ہے پکے سچے نبی معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً تلوار پھینکی اور منت سماجت کی اور وہیں کلمہ بھی پڑھ لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان کو بخش دیا اور مسلمان بن گیا۔ تو بھئی یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں، یہ پریشانیاں نبیوں کے ساتھ بھی آئی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی آئی، اور اسی کا نام زندگی بھی ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب مخلوق اللہ کو نبیوں کی، کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب مخلوق انسانوں کے اندر بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنے دین کی خاطر اپنی محبوب ہستیوں کو پسوا دیا، بڑی بڑی مشقتوں سے گزار دیا، صرف اس وجہ سے تاکہ ان کے امت کے لوگ بعد میں آ کے یہ نہ کہہ جائیں کہ وہ لوگ دین کی خدمت اس لیے کرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کے سامنے کوئی مشقت نہیں تھی، ساری سہولتیں تھیں، تو ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ آج ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مشقتیں، اس طرح کے جملے بعد میں لوگ نہ بولیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے نبیوں کو ہی اس کام کے اندر پسوا دیا۔ اور پھر نبیوں میں بھی جو نبیوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خود فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف اور میری تکلیف ایک طرف، تو میری تکلیف کا مقابلہ 1.25 لاکھ نبیوں کی تکلیف نہیں کر سکتے۔ تو بھائی ہم تو ان کے امتی ہیں کہ بھائی تکلیف تو ہمارا مقدر بنے گی ہی، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اپنے آپ کو مسجد کے ماحول سے جوڑنا، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانا، دین بستی کے اندر دین کس طرح سے پھیل جائے اور کس طرح سے بستی کا ہر فرد کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ کوئی سب شادی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ۔